السلام علیکم بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول کیا کر رہے تھے قرآن کے حساب سے، کیونکہ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ رسول مذہب بنا رہے تھے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد نے آ کے ایک الاسلام کے نام سے ایک مذہب بنایا اور پھر اس کے جو ستون ہیں وہ قائم کیے، جس میں جو ستون 5 ہیں، شہادہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محمد نے آ کے کی، لیکن اصل میں قرآن میں رسول ایک خاص فنکشن کے ساتھ آتے ہیں. وہ مذہب بنانے نہیں آتے، وہ تو بلکہ مذہب کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور وہ کتاب لے کے آتے ہیں. کتاب میں جو ہے وہ خدا کے احکامات موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کی بیسس پہ اس کو لے کے لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا پر یقین لے آؤ. اور یہ مذہب بنانے کا جو بزنس ہے یہ اصل میں بعد میں ان کے جو لوگ آتے ہیں، جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یوزلی، وہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب بنائے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ایک مذہب کے طور پہ جس شکل میں وہ آئی وہ تھی کاؤنسل آف نائسیہ. ایک کاؤنسل تھی جو بنائی تھی روم میں، اور وہاں جو ہے انہوں نے جو ہے ڈاکٹرن کرسچینٹی کا، یعنی کہ اس کے جو عقائد ہیں، جو اس کے ستون کہہ لیں آپ، وہ سارے فگر آؤٹ کیے تھے. اسی طرح مسلمانوں نے بھی اسپیشلی پارسیوں نے، پرشنس نے اسلام کو بنایا، اور یہ مذہب جو ہے اس کے جو عقائد ہیں وہ انہوں نے بنائے، انہوں نے حدیثوں کے تھرو ان کو گاڑا. کیونکہ قرآن میں جو ہے آپ کو یہ ستون جو مسلمان جن کی باتیں کرتے ہیں وہ نہیں ملیں گے. قرآن میں جو باتیں ہیں وہ سیدھی سادھی ہیں کہ اچھے کام کرو، خدا سے ڈرو، اور ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرو، ظلم نہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کتاب کو تھامو، اس کو پڑھو. یہ ساری باتیں قرآن کر رہا ہے. قرآن کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. اسی لیے آپ کو قرآن میں مسلمانوں کی شہادہ، جو کلمہ ہے ان کا، وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو جو یہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ آگ میں جائیں گے. مسلمان کا مطلب قرآن کے حساب سے وہ ہے جو آدمی گھٹنے ٹیکتا ہے خدا کے سامنے، یعنی وہ فرمانبردار ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا مطلب ہے. اس کو انہوں نے اس کو مروڑ دیا ہے اور اس کو ایک الاسلام کی شکل بنا دیا ہے، جو کہ ایک ریلیجن ہے جو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ الاسلام کی آپ کو بنیادی چیزیں نہیں ملیں گی. جیسے اکثر میرا ڈسکشن جب مسلمانوں سے ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی نماز جو پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس کی جو ٹائمنگز ہیں یہ قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ بات درست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا ہے. لیکن اصل میں چکر یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں بات میں گاڑی ہیں، انہوں نے بنائی ہیں، انوینٹ کی ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے جب ان کو یہ چیزیں قرآن میں نہیں ملتی، کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، خدا نے اس کو محفوظ اپنی طرف سے خود کیا ہے، تو پھر وہ جا کے حدیثوں میں یہ سب چیزیں نکالتے ہیں. اور حدیث ہی فار دا موسٹ پارٹ اسلام جو ان کا ہے وہ اس کی بیسس ہے. یہ سچ ہے، اس کو بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو خیر ہم لوگ ذرا فوکس کرتے ہیں. سورہ الاعراف ہے چیپٹر 7. اس میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے سنیپ شاٹس دیے ہوئے ہیں الگ الگ رسولوں کے جو آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا، کیا کہا. کیا وہ مذہب بنا رہے تھے یا وہ لوگوں کو خالی تلقین کر رہے تھے کہ خدا پر یقین لاؤ، ایک آخرت پہ یقین لاؤ اور اچھے کام کرو. تو ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت 59 سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بھیجا نوح کو اس کے لوگوں کی طرف، تو اس نے کہا اے میرے لوگ، خدا کی خدمت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے ایک سزا سے بڑے دن کی. کہا بڑے لوگوں نے اس کے لوگوں میں سے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں. کہا اس نے اے میرے لوگ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں ایک رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے. میں پہنچاتا ہوں پیغامات تمہارے رب کے اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں خدا سے جو تم نہیں جانتے. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رسول کا کام جو تھا وہ پہنچانا تھا پیغام. رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے جو کچھ رسول محمد رسول اللہ نے کہا وہ قرآن میں موجود ہے. میں اس کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے قل کہو، تو وہ جو ہے قول ہے رسول کا. یہ قرآن میں آلریڈی پرزرو ہے یہ چیز. تو یہاں دیکھیں وہ نور اپنے لوگوں کو ایک پیغام پہنچا رہے تھے کہ تم خدا سے ڈرو. ٹھیک ہے، یہ پیغام پہنچانا رسول کا کام ہے، مذہب بنانا کام نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایک یاد آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر شاید رحم کیا جائے. دیکھا رسول کا فنکشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خدا کی طرف پکارتا ہے اور تاکہ لوگ ڈریں، وہ ڈرائے اور تاکہ ان پر رحم کیا جائے شاید.
تو انہوں نے اسے جھوٹا کہا، تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو کشتی میں اور ڈبو دیا ان کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھوٹا کہا، وہ اندھے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نوح کا سنیپ شاٹ ہے۔ اب دوسرے پہ آتے ہیں، عاد پہ۔ عاد کے پاس جو بھیجے گئے رسول ہود، اور عاد کی طرف ان کا بھائی ہود، اس نے کہا اے میرے لوگ، خدا کی خدمت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرو گے نہیں؟ دیکھا وہی بات پھر سے، وہی میسج وہی ہے، ہمیشہ ایک ہی بات آ رہی ہے بار بار کہ خدا سے ڈرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہا بڑے لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اس کے لوگوں میں سے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں بیوقوفی میں اور ہمیں خیال ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ دیکھا یہ جو نا یہ کسٹم ہے، یہ طریقہ کار ہے ان کا جو انکار کرتے ہیں، کہ جب ان کے پاس ایک شخص آتا ہے سچ کے ساتھ اور وہ کہتا ہے خدا کی خدمت کرو، اے خدا پر یقین لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، اور وہ اس کی بات نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہے میرے لوگ، مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں، اور لیکن میں ایک رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں پیغامات تمہارے رب کے، اور میں تمہارے لیے ایک ایماندار نصیحت والا ہوں۔ کیا تمہیں یہ عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایک یاد آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا نائب نوح کے لوگوں کے بعد اور بڑھایا تمہیں جسامت میں، تو یاد کرو خدا کی نعمتیں تاکہ تم شاید کامیاب ہو۔ آپ نوٹ کریں بات کہ وہی ایگزیکٹ ورڈنگ جو ہے جو نوح نے کہی، وہی جو ہے عاد کی طرف جو بھیجے گئے تھے ہود، انہوں نے بھی کہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کیا کوئنسیڈنس ہے؟ نہیں، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، کیونکہ رسول کو جو ہے ایک اسپیسیفک چیز جو ہے دی گئی تھی کہ وہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا، رسول کے منہ میں بات ڈالی جاتی ہے، وہ رسول وہ بات کہتا ہے۔ تو وہی بات پھر سے جو ہے اس کے منہ میں ڈالی گئی جو نوح کے منہ میں ڈالی گئی تھی، وہی سیم ورڈنگ ہے۔ دیکھیں یہ بات بھی غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں بار بار وہی بات کہتا چاہتا ہوں کہ رسول ایک پیغام کے ساتھ آتے ہیں، وہ پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، تو اسی لیے وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھ لینا یہ وہی چیز وہی بات ہو رہی ہے جو نوح نے کی تھی، اور ان کا جواب بھی وہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بیوقوفی میں ہو۔ کہا انہوں نے کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم خدمت کریں خدا کی اکیلے اور چھوڑ دیں جن کی خدمت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو لے آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ کہا اس نے تم پر تو آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ہولناکی اور غصہ، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے، جن کے لیے خدا نے کوئی اختیار نہیں اتارا؟ تو انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے بچا لیا اور جو اس کے ساتھ تھے ہماری رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان کی جو ہماری نشانیوں کو جھوٹ کہتے تھے، وہ یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ان کا بھائی صالح، اس نے کہا اے میرے لوگ، خدمت کرو خدا کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تمہارے پاس آ گئے ہیں کھلے ثبوت تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑ دو اسے کہ وہ کھائے خدا کی زمین میں، اور اسے نہیں چھوؤ برائی سے، تو آپ پکڑے گی تمہیں ایک دردناک سزا۔ دیکھیں یہاں مذہب بنانے کی بات نہیں ہو رہی، غلط کام کو روک رہے ہیں رسول، اور ان کو وہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہو رہی ہے۔ اور یاد کرو جب اس نے نائب تمہیں بنایا عاد کے بعد اور تمہیں بسایا زمین میں، تم اس کے میدانوں میں محل لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر کے گھر، تو یاد کرو خدا کی نعمتیں اور نہیں پھرو زمین میں برائی کرنے والے، فساد نہ مچاؤ۔ دیکھا یہ بات ہے، اس سے اسٹریٹ فارورڈ بات ہو رہی ہے۔ کہا اس کے لوگوں میں سے بڑے لوگوں نے جو غرور کرتے تھے، ان سے جو کمزور تھے، ان میں سے جنہوں نے یقین کیا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح بھیجا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا ہم یقین کرتے ہیں اس پر جو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ۔ دیکھا اس کے ساتھ کیا بھیجا گیا تھا؟ اس کے ساتھ صالح کے ساتھ ایک پیغام بھیجا گیا تھا، اسکرپچر، کتاب۔ رسول ہمیشہ ایک چیز لے کے آتے ہیں۔ جنہوں نے تکبر کیا انہوں نے کہا ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس پر تم یقین کرتے ہو، تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا اور منہ موڑ لیا سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے، اور کہا اے صالح لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم بھیجے ہوئوں میں سے ہو۔ تو انہوں نے اونٹنی کو مارا نہیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ وہ چل پھر نہ سکے، وہ مر گئی، ظاہری بات ہے جب وہ کھا پی نہیں سکی، کیونکہ یہ ظالم لوگ تھے۔ تو آپ پکڑا انہیں زلزلے نے، تو صبح نے ان کو پایا اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، تو وہ مڑ گیا ان سے اور کہا اے میرے لوگ، میں نے پہنچا دیا تمہیں اپنے رب کا پیغام، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم محبت نہیں کرتے نصیحت دینے والوں سے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہی بات ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے،
اچھا آگے، اور لوط جب اس نے اپنے لوگوں سے کہا کیا تم آتے ہو ایسی بے حیائی کی طرف جس میں تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی تم سے پہل نہیں کی؟ یہ پہلے تھے جنہوں نے یہ کام کیا. وہ کیا کام تھا؟ یہ راستہ روکتے تھے لوگوں کا اور پھر ان کو ان کے ساتھ زنا کرتے تھے. تم آتے ہو مردوں کے پاس چاہتوں کے ساتھ عورتوں کے بجائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اور نہیں تھا جواب اس کے لوگوں کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ صاف ستھرے بنتے ہیں. تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ تھی دیر کرنے والوں میں سے، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش، تو دیکھو کیا تھا انجام مجرموں کا. اور مدیان کی طرف ان کا بھائی شعیب، اس نے کہا اے میرے لوگ، خدمت کرو خدا کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب تمہارے پاس آ چکا ہے کھلا ثبوت تمہارے رب کی طرف سے، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور کمی نہیں کرو لوگوں کی چیزوں میں، اور برائی نہیں کرو زمین میں اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد. وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. اور نہیں بیٹھو ہر راستے پر دھمکیاں دیتے ہوئے اور موڑتے ہوئے خدا کے راستے سے اس کو جس نے یقین کیا اس پر، اور تلاش کرتے ہوئے اس میں ٹیڑھا پن. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کیا تھا انجام برائی کرنے والوں کا. دیکھیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ کیا کر رہے تھے. پہلے تو یہ فراڈ کر رہے تھے، ناپ و تول میں کمی بیشی کر رہے تھے، جو کہ آج کل بھی بڑا زور و شور سے ہو رہا ہے کام. اور پھر یہ کہ وہ برائی کر رہے تھے، زمین میں فساد مچا رہے تھے، لڑائی جھگڑا. اور وہ بیٹھتے تھے ہر راستے پر دھمکیاں دیتے ہوئے، تھریٹن کرتے تھے لوگوں کو، اسپیشلی ان لوگوں کو جو خدا پہ یقین لا دیتے، اور موڑتے ہوئے خدا کے راستے سے اس کو جس نے یقین کیا اس پر، اور تلاش کرتے ہوئے اس میں ٹیڑھا پن. یہ تلاش کرنا خدا کے راستے میں ٹیڑھا پن، یہ کام جو ہے یہ مذہب کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے اس میں بہت آگے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی آیات کو مروڑتے ہیں، ان میں جو ہے ٹیڑھا پن نکالتے ہیں. کہ اگر آپ ان سے کہیں نا کہ بھائی قرآن پہ چلو تو وہ پھر کوئی کیڑا نکال لیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ہم قرآن پہ نہیں چل سکتے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ اس جملے کو لے کے وہ پوری حدیثیں اپنی جو انہوں نے گاڑی ہوئی ہیں جھوٹ، وہ لے کے آ جائیں گے کہ بھائی یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کرنی ہیں. اور جہاں تک بات رہی جب رسول کہہ رہے تھے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، اے خدا اس پر ایمان لاؤ، بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ایک تو بات ہے کہ جی ہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، خدائی خدمت کرنی ہے اکیلے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے جو قانون اتارا ہے، جو کتاب اتاری ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کتاب کو نہیں لے کر آؤ. اس میں جو قانون ہے اس پہ ہی چلو. اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر تم جو ہے وہ خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کیونکہ تم خدا کے احکامات کو صرف ماننے کو تیار نہیں ہو. تمہیں احکامات ماننے ہیں جو بخاری نے لکھے ہیں اور جو باقی جو ان کے ہیں تفسیر والے، اور جو بھی ان کے ابا اجداد نے جو قرآن اس کو کے علیحدہ جو چیزیں جو انوینٹ کی ہیں، جو گاڑی ہیں، جو اسلام ان کا جو ہے وہ ان پہ چلنا ہے، ان کے ابا اجداد کے قدموں پر چلنا ہے. تو یہ خدا کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ شرک جو ہے اس کو انہوں نے لے لیا کہ جی اس کا مطلب خالی یہی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بیٹے کو جوڑ دیں، یا جو ہندو کر رہے ہیں وہ بات درست ہے، لیکن یہ شرک کا مطلب جو ہے وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. خدا کے حکم میں بھی اگر آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا فیصلہ آپ لیتے ہیں کسی اور سے خدا کے علاوہ، تو وہ بھی شرک ہے. اچھا، اور یہ کہ رسول جو ہیں وہ تاکید کر رہے تھے، کیا جو یقین کر رہے تھے ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اور اگر تم میں سے ایک گروہ یقین کرتا ہے اس میں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ یقین نہیں کرتا، تو صبر کرو یہاں تک کہ خدا ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر ہیں فیصلہ کرنے والوں میں سے. یعنی صبر کرو، ابھی انتظار کرو، فیصلہ آ رہا ہے. کہا اس کے لوگوں میں سے بڑے لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے، ہم نکال لیں گے اپنے شہر سے اے شعیب تم کو اور ان کو جنہوں نے یقین کیا تمہارے ساتھ، یا تم واپس لوٹ آؤ ہماری ملت میں. ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں واپس آؤ گے تو پھر ہم جو ہے تمہیں، نہیں آؤ گے تو ہم نکال دیں گے. کہا اس نے اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہم گھڑ دیں گے خدا کے بارے میں جھوٹ اگر ہم واپس لوٹ آئے تمہاری ملت میں، اس کے بعد جب خدا نے ہمیں بچا لیا ہے اس سے. اور ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ خدا چاہیں. ہمارے رب گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو جاننے میں، ہم نے بھروسہ کیا خدا پر. ہمارے رب کھول دیں ہمارے بیچ میں اور ہماری قوم کے بیچ میں سچ کے ساتھ، اور آپ بہتر ہیں کھولنے والوں میں سے یا فیصلہ کرنے والوں میں سے.
یہ جو رسول جہاں آتے تھے، جن قوموں میں آتے تھے، وہ ساری قومیں بت پرستی میں لگی تھی، یا وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اور یہی کیس جو ہے یہ ہمیشہ چلتے آ رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہاں سے نکال دیا ہے، خدا نے بچا لیا، ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جو ہمیشہ ہر مومن جو ہے اس کے تھرو جاتا ہے، اپنے ابا و اجداد کی جو چیزیں جو انہیں سیکھی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اور کہا بڑے لوگوں نے اس کے لوگوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، اگر تم پیچھے چلے شعیب کے تو تم ہارنے والے ہو جاؤ گے، یعنی کہ ہم تمہیں نکال لیں گے، ہم تمہیں جو ہے ہم تم پر تشدد کریں گے، ظلم کریں گے۔ تو آ پکڑا انہیں زلزلے نے، تو صبا نے ان کو پایا اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ وہ جنہوں نے جھوٹا کہا شعیب کو، ایسے تھے جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ جنہوں نے جھوٹا کہا شعیب کو، وہ تھے ہارنے والے۔ تو وہ مڑ گیا ان سے اور کہا، اے میرے لوگ، میں نے پہنچا دیے تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، تو میں کیسے افسوس کروں انکار کرنے والے لوگوں پر۔ تو خیر ہم یہی بات کو روک دیتے ہیں، یہ سورہ اعراف کو پڑھیں غور سے، اور یہ جو آیات میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان پہ بھی آپ ذرا غور کریں، تفکر کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رسول کیا کر رہے تھے۔ جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں، جو کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ وہ رسول جو ہیں وہ آ کے مذہب بنا رہے تھے، اور پھر وہ مذہب میں بھی وہ فرقے جو ہیں یہ سارے ان کے شیعہ سنی کے، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہمیشہ رسول جو آتے تھے وہ بشیر و نذیر ہوتے تھے، وہ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہوتے تھے، اور وہ جو ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم ٹھیک کام کرو، خدا سے ڈرو، اور آخرت کا انتظار کرو جو آ رہی ہے، اور یہ برے کام سے بچنا اور ناانصافی نہیں کرنا، یہ اصل میں کور ہے قرآن کا۔ قرآن اس کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ قرآن کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ الاسلام جو آپ کو باتیں بتا رہا ہے، جو ستون ہیں وہ قرآن میں آپ کو ملیں گے بھی نہیں، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ستون ہیں اسلام کے، اس میں قرآن پڑھنا کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن کو سمجھنا کہیں نہیں لکھا ہوا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اسلام جو بنایا گیا ہے، جو ایک جو یہ مذہب جو ہے، یہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ تو لوگوں کو خدا کی آیات سے ہٹا رہے تھے۔ یہ مذہب بنا ہی اسی لیے کہ انہوں نے بول دیا کہ ہاں جی یہ قرآن ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ مولوی کا کام ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم کوشش بھی نہ کرو، تم بس نمازیں پڑھتے رہو، اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج اور یہ سب چیزوں میں لگے رہو، اور بس تم کلمہ پڑھ لو اور تم بچ جاؤ گے۔ لیکن قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا، لوگوں کی مدد کرنا، پیسے سے اور جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، اچھی طرح بات کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد کرنا، خدا سے پکار کرنا، یہ ساری باتیں قرآن کر رہا ہے۔ تو اس کا مذہب جو ہے الاسلام، اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو قرآن میں جو ان کے ریچولز ہیں، مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، وہ قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ بعد میں لوگوں نے آ کے جو ہے ان کو بنایا، ان کو شکل دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ جو ہیں وہ یہ سب چیزیں کر رہے تھے، جبکہ رسول اللہ تو خالی قرآن پہ چل رہے تھے، قرآن ہی صرف ان کے اوپر نازل ہوا تھا، قرآن کا اپنا خود یہ دعویٰ ہے، اور رسول اللہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے، جو ان کو وحی ہوا تھا وہی وہ کہہ رہے تھے، اور وہ جو چیز ہے وہ محفوظ ہے قرآن میں، اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، قرآن کا اپنا یہ دعویٰ خود ہی ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں مانتے، جو کہ مسلمان جو ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں ہماری چیزیں نہیں لکھی ہوئی، ابا و اجداد جو چیزیں کر رہے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، خدا کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب محفوظ ہے، مکمل ہے، مفصل ہے، تو آپ نہیں مانتے یہ بات، جبھی تو آپ کو بھی حدیثوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ حدیثوں کو چھوڑیں، جو ابا و اجداد نے آپ کو چیزیں سکھائی ہیں، جو آپ ان کے نقش و قدم پہ چل رہے تھے، آپ ان سب کو چھوڑیں اور قرآن کی طرف واپس آئیں، اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے، اور قرآن پہ عمل کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ چلیں آج تک ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔